ہر قسم کے روحانی جسمانی مسائل اور وظائف کے لیے پیر اقبال قریشی چینل کو سبسکرائب کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ علم نشرح یہ نبی علیہ السلام پر نازل ہوئی، آپ پر وزن تھا، بوجھ تھا۔ اس صورت کے لیے جو افادیت ہے وہ سب سے بہترین یہ ہے کہ کسی آدمی کو اپنے اوپر وزن فیل ہوتا ہو کہ میرے اوپر جادو ہے، جادو سے وزن آ جاتا ہے دماغ پہ، جنات سے بھی آتا ہے، کوئی جادو کر دے، جنات کر دے، جنات بھیج دے، یا نظر بد ہو یا کوئی بیماری ہو، سب چیزوں کے لیے یہ صورت بہت بہترین ہے۔ آپ کو کام کا وزن ہو، لوڈ زیادہ ہو، آپ پہ ذمہ داری بچوں کی زیادہ ہو، کوئی بھی ایسے آپ پر بوجھ ہو، تو آپ اس صورت کو روز 7 بار پڑھ کے پانی پہ پی لیا کریں اور دعا بھی کر لیا کریں، اللہ سارے وزن بوجھ ہر دور کر دے گا۔ اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، میرے نبی ہم نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ وہاں موسیٰ علیہ السلام خود کہہ رہے ہیں اللہ سے رب اشرح لی صدری، مانگ رہے ہیں نا، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اللہ اپنے حبیب سے خود کہہ رہا ہے میں نے آپ کا سینہ کھول دیا۔ ووضعنا عنک وزرک، اور وہاں ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں اے اللہ کہ بہت سے لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا ہے ان بتوں نے، تو وہاں بوجھ ہٹانے کی دعا کر رہے ہیں اپنی امت سے۔ اللہ یہاں کہہ رہا ہے میرے نبی ہم نے آپ سے سارے بوجھ ہٹا دیے۔ الذی انقض ظہرک، آپ کی کمر کو جھکایا ہوا تھا جس بوجھ نے، یعنی آپ، امام راضی فرماتے ہیں آپ ٹینشن میں رہتے تھے، اور اتنی ٹینشن ہوتی تھی آپ کو کہ آپ کے سینے سے ہنڈیا کے ابلنے کی آوازیں آتی تھی، آپ پوری رات سو نہیں سکتے تھے، پورا دن آپ پھرتے رہتے تھے، ٹینشن میں آدمی پھرتا ہے نا، لیٹ نہیں سکتا۔ ہمارے نبی پھرتے رہتے تھے، تبلیغ کرتے رہتے تھے، ایک ایک کے دروازے پہ چلے جاتے۔ آپ کو پریشانی کیا ہے؟ ابو جہل نے ایک دن کہا کہ یہ جو بندہ اتر رہا ہے نا پہاڑی سے، یہ اس بجلی کڑک رہی ہے اور یہ بارش ہو رہی ہے اور رات کی تاریکی ہے، یہ جو بھی ہوگا میں اس کی مراد پوری کروں گا، اس کی فریاد سنوں گا۔ حضور علیہ السلام اس کے سامنے آگے کھڑے ہوئے، اس نے کہا محمد آپ کیا پریشانی ہے؟ کہا بہت سخت پریشانی ہے، مجھے گھر میں چین ہی نہیں آیا۔ کہا کیا پریشانی ہے؟ کہا میرا دل جو ہے مچل رہا ہے کہ تو دوزخ میں نہ چلا جائے کہیں، تو میں تجھے کلمے کی دعوت دینے آیا ہوں، ایک بار کلمہ پڑھ لے تو جنت میں جانے والا بن جائے گا، مجھے سکون آ جائے گا۔ اس نے کہا کہ میں تیرے اللہ سے خود بات کر لوں گا کہ تو نے سارے پیغام پہنچا دیے، آج کے بعد یوں ہاتھ کیے میرے دروازے پہ نہ آنا۔ حضور علیہ السلام کو بہت برا اس نے کہا، پھر بھی آپ وہاں سے جانے کے بعد مختلف مورخین نے لکھا کہ 300 بار ابو جہل کے دروازے پہ آپ گئے ہیں۔ یہاں تو عالم اگر کسی بڑے آدمی کی طرف چلا جائے، کوئی اللہ کا نیک بندہ، تو لوگ باتیں جی وہ اس کے دروازے پہ گئے، یہ عمرا کے دروازے پہ کیوں گئے، یہ بادشاہوں کے دروازے پہ کیوں گئے؟ دیکھا جاتا ہے بادشاہوں کے دروازے پہ کچھ لینے کے لیے گئے یا کچھ دینے کے لیے گئے۔ حضور ابو جہل کے دروازے پہ کچھ لینے گئے تھے یا دینے گئے تھے؟ تو جو نبی کا صحیح وارث ہوتا ہے عالم، وہ ہر ایک کے پاس جاتا ہے لیکن دینے کے لیے جاتا ہے، نبی کا پیغام، نبی کی تبلیغ۔ اب جو ہوتے ہیں نا زنگ آلود دل والے، وہ ہر ایک کو اپنے جیسا سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ جو عالم بھی کسی کے دروازے پہ چلا جائے اس کو تبلیغ کرنے، تو سمجھتے ہیں وہ بھی کچھ لینے گیا، یہ اپنی بات کو اس پر فٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا آپ کے اوپر وزن ہے میں نے ہٹا دیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، میرے نبی میں نے تو آپ کا ذکر ہی بلند کر دیا، آپ کو پریشانی کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ تسلی دے رہا ہے نا، اللہ کہ یا میرے نبی آپ کا ذکر اتنا بلند ہے، جہاں اللہ کا نام ہے وہاں رسول اللہ کا نام ہے۔ عبادت نہیں کامل ہوگی جب تک اللہ کے ساتھ نبی کا نام نہ ہو۔ کہتے تھے یہ آدم کہ مجھے خلد بری میں لکھا ہوا طوبہ پہ ملا نام محمد، اس نام کی عظمت دل عشاق سے پوچھو، جہاں آ گئی تن میں جو لیا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب کلمے میں، نمازوں میں، اذاں میں ہے نام الہی سے ملا نام محمد۔ اب دیکھیے نا، کوئی عبادت مکمل نہیں ہوتی، نہ نماز، نہ روزہ، نہ ذکر، نہ حج، نہ عمرہ، نہ اذان، نہ تکبیر، کوئی مکمل ہوتی ہے نام محمد کے بغیر؟ تو اللہ نے کہا میں نے آپ کا ذکر اتنا بلند کیا کہ دنیا میں سائنس کہہ رہی ہے ابھی
دیکھیں یہاں سے انڈونیشیا سے پہلی اذان شروع ہوتی ہے اور پھر واپس یہاں سے فجر کی اذان ہوتی ہے تو آگے ظہر کی اذان ہوتی ہے، تو اس جگہ جو دنیا کا حصہ ہے وہاں ہوتے ہوتے ظہر کا یہاں ٹائم ہوتا ہے، پہلے فجر کی یہاں ہوتی ہے ایک جگہ فجر کی، آگے فجر کا ٹائم ہوتے تک انڈونیشیا میں ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اب یہ سائنس کہہ رہی ہے آج کی جدید کہ دنیا میں 24 گھنٹے اذان کی آواز گونج رہی ہے، 24 گھنٹے کہیں نہ کہیں ٹائم ہو رہا ہے نماز کا، کہیں نہ کہیں دن ہے یا رات ہے۔ ابھی امریکہ میں دن شروع ہو رہا ہے، یہاں رات ہے، تو 24 گھنٹے اللہ اور رسول کا نام کائنات میں گونج رہا ہے۔ اتنا بلند ذکر کسی نبی کا نہیں جتنا اللہ کے رسول محمد عربی کا ہے۔ جہاں بھی دیکھو پھر اللہ کہتا ہے میں اور میرے فرشتے ہر وقت کیا کام کر رہے ہیں، یصلون، اس میں مضارع استمرار کا صیغہ ہے نا، پڑھ رہے ہیں، پڑھتے ہیں اور پڑھتے رہیں گے، یعنی اللہ اور اللہ کے فرشتے 24 گھنٹے کیا کام کر رہے ہیں، نبی کا نام لے رہے ہیں۔ یہ ہم ہی ہیں کہ جو بس سال میں ایک دو بار محفل کر کے اپنے آپ کو عاشق رسول سمجھتے ہیں، اور جو فرشتے 24 گھنٹے نبی پہ درود پڑھتے ہیں انہوں نے تو کبھی نہیں کہا کہ ہم عاشق رسول ہیں اور تم عاشق رسول نہیں۔ ہم نے تو لائسنس رکھے ہوئے ہیں نا اپنے پاس کہ جس نے بیج لگا لیا وہ عاشق ہے، جس نے بیج نہیں لگایا وہ عاشق نہیں ہے۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا، پھر آگے اللہ رب العزت نے آخری جملہ جو اس سورت کا بولا بڑا ایمان افروز ہے، فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، کہ جب آپ فارغ ہوں نا عبادت سے، محنت سے، اور اب فارغ ہو جائیں تو اپنے رب کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ یعنی آپ کرتے تھے تبلیغ، آپ کا کام کیا تھا؟ تبلیغ کرنا۔ آپ پھرتے تھے، گھروں گھروں میں جاتے تھے، محنت کرتے تھے، لوگوں کو کلمے کی دعوت دیتے تھے۔ تو اللہ نے کہا جب آپ ان سے فارغ ہو جایا کریں تو پھر آپ اللہ کے آگے فرغب، یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہو جایا کریں، یعنی ذکر میں بیٹھ جایا کریں۔ اس پر مولانا اشرف علی تھانوی نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ عالم کو چاہیے، ہر بندے کو چاہیے کہ جو بھی دین کا کام کر رہا ہے، لوگ کہتے ہیں کہ میں تو دین کا کام کر رہا ہوں، 24 گھنٹے درس دے رہا ہوں، تدریس کر رہا ہوں، واعظ کہہ رہا ہوں، نصیحت کر رہا ہوں، میں منطق پڑھا رہا ہوں، میں صرف پڑھا رہا ہوں، یا ایک بندہ کاروبار کر رہا ہے، ایک بندہ تبلیغ کا کام کر رہا ہے، ایک جہاد کر رہا ہے، ایک مؤذن ہے اذان دے رہا ہے، ایک قاری ہے قرآن پڑھا رہا ہے، کوئی بھی دنیا کا کام کر رہا ہے، مجھے بتائیں ان ساروں کو مولانا تھانوی نے فرمایا کہ ایک وقت ایسا نکالنا چاہیے ڈیلی جو صرف بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرے۔ اللہ نے اپنے محبوب نبی سے کہا کہ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، جب آپ فارغ ہو جایا کریں تو تھوڑا سا ٹائم اپنے رب کے لیے نکال لیا کریں، یعنی رب سے، وہ بھی کام رب کا ہے، یعنی ذکر، صرف اللہ کے ساتھ بیٹھ کے مراقبہ کرنا، ذکر کرنا۔ ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں بیٹھ کر یکسوئی کے ساتھ 70 یا 100 مرتبہ بھی استغفار پڑھتا ہوں، اور حضور علیہ السلام جو ہے اس کے بعد راتوں کو پوری رات آپ قیام میں کھڑے ہو جایا کرتے تھے، آپ تہجد پڑھا کرتے تھے۔ تو اس لیے اپنا وقت کسی شیخ کے پاس جا کر، کسی مرشد سے تعلق رکھ کے ذکر کو سیکھنا چاہیے۔ جو لوگ اس طرح نہیں کرتے پھر ان کی باتوں میں تاثیر اٹھ جاتی ہے، پھر وہ لوگوں کو کونو عباد لی، اپنی طرف بلانے والے بن جاتے ہیں، اللہ کی طرف بلانے والے، تبلیغ کا کام کرنے والے۔ آج بہت بڑا المیہ ہے، میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتاؤں، ہمارے تبلیغ کے لوگوں میں بھی بڑی خامیاں آ گئی ہیں، ان میں سے ایک خامی یہ آئی ہے کہ ذکر چھوڑ دیا ہے۔ جو درود شریف، تیسرا کلمہ استغفار 200 بار کہا نا بزرگوں نے، تو پہلے وہ کرتے تھے، تو ایسے تبلیغ کے کام میں نورانیت تھی۔ اب بہت بڑی تعداد نے، ساروں نے نہیں، بہت بڑی تعداد نے چھوڑ دیا ہے۔ میں اکثر جماعت کے لوگ جب ادھر آتے ہیں میں پوچھتا ہوں جی آپ بتائیں ذکر 200 بار پڑھتے ہیں یہ؟ تو وہ چپ ہو جاتے ہیں۔ اچھا 8-10 بندے ہوتے ہیں، 10 کے 10 چپ ہو جاتے ہیں، نہیں پڑھتے۔ مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ سے ہجرت کر کے پاکستان آئے، نیشنلٹی چھوڑی، رائمنڈ میں رات کو ان کی مجلس لگتی تھی، دسترخوان بچھتا تھا، نعتیں سنتے تھے، اپنی نعتیں سناتے تھے۔ میں 95 یا 6 میں ان کی مجلس میں بیٹھا، 95 کی بات ہے، تو رات کو ہم کھانا بھی کھاتے تھے، قہوہ بھی پیتے تھے۔ وہ کہتے تھے کوئی مدینے کی نعت سناؤ، پھر محمد کا روزہ قریب آ رہا ہے، اپنی نعت خود سناتے تھے، یہ ان کی لکھی ہوئی نعت ہے۔ اور اگر کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے، یہ ان کی نعت ہے۔ یہ میں نے 95 میں ان سے سن کر، لکھ کر یاد کر لی تھی۔ میں نے جنید جمشید صاحب کو جب بتایا اس مسجد میں ہماری شیبی میں آئے تو بڑے خوش ہوئے، کہنے لگے وہ تو پڑھتے یہی نعتیں تھے ان کی۔ تو
مولانا سعید احمد خان صاحب نے مجھ سے پوچھا بھائی ذکر کرتے ہو؟ دبلے پتلے سے تھے، اللہ کے ولی تھے، صاحب کشف تھے. تو میں نے کہا حضرت اب شروع کیا ہے. میں بھی اس وقت کبھی پڑھتا تھا کبھی نہیں پڑھتا تھا. تو مجھے کہنے لگے جو تبلیغی تسبیحات کو پکڑ لیتا ہے اللہ اسے موت تک دین سے محروم نہیں کرتے، اور جو بغیر تسبیحات کے ان تبلیغی تسبیحات کے بغیر جو تبلیغ کرتا ہے، بیان کرتا ہے، وہ لوگوں کو اپنی طرف بلا رہا ہے، اللہ کی طرف نہیں بلا رہا. کیونکہ اس میں پیٹرول ہے نا، انجن کے لیے ضروری ہے نا، تو انسان کے لیے ذکر ضروری ہے. اللہ نے اپنے نبی سے کہا. تو میں نے ان کی بات کو اپنے پلے باندھ لیا. کس سن کی بات ہے؟ 1995. آج کیا ہے؟ 2022 کا. آج جو تاریخ گزری ہے، آج تک میرا ایک دن کا ناغہ نہیں ہے. آج کے ہی پڑھ چکا ہوں. اب دیکھیے، چونکہ اس اللہ کے ولی کی زبان سے ایسا نکلا تھا کہ میرے دل پہ اثر کر گیا. میں نے کہا واقعی یہ بات تو ٹھیک. اور ہمیں جو کچھ ملا ہے ان تسبیحات سے ملا ہے، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے. اسی لیے پھر لوگ وقت لگا کر نا پھر بھاگ جاتے ہیں، عمل ہی نہیں کرتے، ٹوٹ جاتے ہیں. ابھی وقت لگا کر اتنے ہماری مسجد میں آتے ہیں، مڑ کے نظر نہیں آتے، وہ نماز میں بھی نظر نہیں آتے. کدھر ہے وہ جو ابھی وقت لگا کر آئے؟ وہ جی وہ تو اب تو خود علامہ بن گئے ہیں، کیونکہ تسبیحات چھوڑی ہوئی ہیں. تسبیحات کی طاقت ہے، یاد رکھیں میری بات. یہ میں آج بڑی اہم بات آپ کو بتا رہا ہوں. ان تسبیحات کو اللہ نے اپنے نبی کو کیا کہا کہ جب ادھر سے فارغ ہوں تو کیا کریں؟ فرغب، یوں بیٹھ جائے گا. اب یہ بڑے علماء جتنے ہیں رائمنڈ میں بھی، وہ تنہائی میں بیٹھ کے راتوں کو ذکر کرتے ہیں، بڑی بڑی دیر ذکر کرتے ہیں. میں نے مولانا طارق جمیل صاحب کو دیکھا ایسے تنہائی میں بیٹھ کے ذکر کر رہے ہوتے ہیں. مولانا ظاہر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے دیکھا تھا، وہ پرانے بزرگوں میں سے تھے.